حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک احمدی کا ایک بہت بڑا کام اس طریق پر چلنا بھی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس نبی پر درود و سلام ایک جوش کے ساتھ بھیجو۔ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ایک مومن کو حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کیوں یا کس لیے کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ ظاہر ہے عموماً اٹھاتا بھی نہیں۔ جو کسی کا ایمان اور دینی معاملات کا علم اور دعاؤں کا فہم بڑھتا ہے، حکم کی حکمت اور فوائد بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں یا سمجھ آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ علم حاصل کر کے سیکھنا بھی اسلامی تعلیم کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ علم حاصل کرو اور سیکھو بھی، اور یہ فہم اور ادراک حاصل کرنے کی کوشش بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بھی بڑھاؤ۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ سیکھو تاکہ حکمت جلد سے جلد سمجھ آ جائے، نہ کہ اس انتظار میں رہو کہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا فہم اور ادراک بھی حاصل ہو جائے، اور پھر یہ فہم اور ادراک حاصل ہونے کی وجہ سے بہتر رنگ میں اس پر عمل ہو سکے۔ بس اس حوالے سے اس وقت میں بعض احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کروں گا جو درود شریف کی اہمیت اور اس کے فوائد کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس محبت کے تقاضے کی وجہ سے ہمارے دل اس وقت چھلنی ہوتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہے جائیں یا کسی بھی طرح غلط رنگ میں آپ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے۔ لیکن اس محبت کا حقیقی اظہار اور اس کا فائدہ کس طرح ہوگا؟ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ حوالہ سنن ترمذی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا اظہار جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، درود شریف پڑھنے سے ہی ہے۔ دعا کرنے کے صحیح طریق کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلدی کی۔ چاہیے کہ جب تو نماز پڑھے اور بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر جو بھی دعا وہ چاہتا ہے مانگے۔ راوی کہتے ہیں پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا المصلی ادعو تجب، کہ اے نماز پڑھنے والے دعا کر قبول کی جائے گی۔ حوالہ سنن ترمذی۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 جنوری 2015۔